بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، محترم چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، گورنر بلوچستان، پروونشل منسٹر آف بلوچستان، آنریبل پارلیمنٹیرینز، جنرل آفیسرز، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین حضرات، السلام علیکم. آج ہم ایسے موقع کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں جس پر پوری قوم اشک بار ہے اور دلگیر ہے کہ 3 دن پہلے بولان میں دہشت گردوں نے ایک ٹرین جس میں 400 سے زائد پاکستانی سفر کر رہے تھے ان کو یرغمال بنایا، نہتے پاکستانیوں کو شہید کیا، اور ذرا اس بات کا ان کو احساس نہیں تھا شہر رمضان کے تقدس کا، بچوں، بزرگوں، خواتین کا، اور انتہائی ظالمانہ طریقے سے انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا ٹرین سے اور میدان میں بٹھایا. اور ایسا واقعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی رونما نہیں ہوا. اور اس ویرانے میں جس طرح وہاں پر بے یار و مددگار مسافر بیٹھے تھے جو کہ اپنے گھروں پہ جا رہے تھے عید منانے کے لیے، کچھ پنجاب میں، کچھ کے پی میں، اور مختلف پاکستان کے علاقوں کی طرف لوٹ رہے تھے. اس میں فوجی جوان بھی اس میں موجود تھے. اس کے بعد جس طریقے سے ان دہشت گردوں کو نپٹنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی گئی وہ کئی جہتیں تھی اس کی. ایک کہ معصوم بچوں کو، مسافروں کو، پاکستانیوں کی جانوں کو بچانا تھا، اور دہشت گردوں کا بھی خاتمہ کرنا تھا. اور دہشت گردوں نے اور جو وہاں پر موجود تھے سوسائڈ بامبرز، انہوں نے ان کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا تھا. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بے پایہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں اور کو کمانڈر کوئٹہ جنرلات کی یہاں پر مکمل سپرویژن میں، اور درجہ بدرجہ جو اس کام کے لیے یونٹس مامور تھے انٹیلیجنس کے، ISI، MI، MO ڈائریکٹریٹ، اور پھر جو زرار کمپنی ہے جو کہ تیار کی گئی ہے ایسے ہی لوگوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے، انہوں نے پھر جو مشترکہ اسکیم بنائی، الحمدللہ اس کے نتیجے میں 339 ہمارے پاکستانی ان کو چھڑایا گیا وہاں سے جو یرغمال تھے، اور 33 جو تھے دہشت گرد ان کو جہنم رسید کیا گیا. ابھی ہماری کو 2-2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن ہوئی ہے اور گفتگو بھی ہوئی. اس کے بعد ہم ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کرنے گئے تھے. اس سے پہلے میں جو زرار یونٹ جو دہشت گردی کے خلاف بنایا گیا ہے ان کے افسروں اور جوانوں سے میں نے خطاب کیا، اور ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، اور 24 کروڑ عوام کی طرف سے، خاص طور پر بلوچستان کے عوام کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کیا، اور ان کی جرأت، جواں مردی اور ان کی دلیری کی تحسین کی. میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے بھائی اور بہنوں، آج تو ہم نے ان بے رحم درندوں سے ان معصوم پاکستانیوں کی جان چھڑا لی، مگر خدا نخواستہ پاکستان
ہم سب کسی ایسے دوسرے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر اپنا حصہ ڈالنا ہے. بلوچستان کی حکومت کو، بلوچستان کے اکابرین کو، بلوچستان کے عوام کو اور صوبہ پنجاب، سندھ، کے پی اور وفاقی حکومت کو، سب کو مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. میں جہاں پر یہاں مکمل طور پر تحسین پیش کروں گا چیف منسٹر بلوچستان کی کمٹمنٹ، ان کی حکومت کی کارکردگی. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی جب تک کہ باقی صوبوں کے ہم پلہ نہیں ہوگی، میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، وہ پاکستان کی خوشحالی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جب تک کہ صوبہ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 2021 کے بعد، کیونکہ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا. ڈاکٹر مالک اس کے گواہ ہیں، قدوس صاحب اس کے گواہ ہیں، آپ سب اس کے گواہ ہیں. اور 80,000 پاکستانیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. 30 ارب ڈالر کی معیشت کو تباہ کن نقصان پہنچا. اور نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں سے اور پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ عام شہریوں کی قربانیوں سے یہ امن قائم ہوا. اور دوبارہ اس ناسور نے سر کیوں اٹھایا؟ اس کا سر جو کچلا جا چکا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ سوال جو کئی بار اٹھا ہے without going into any kind of political point scoring. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ جو طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا، ہزاروں طالبان کو. یہاں تک کہ ایسے گھناؤنے کردار جو کہ بالکل بلیک فیس ان کو بھی چھوڑا گیا. اس وقت افواج پاکستان کے جوان اور افسر کے پی میں اور بلوچستان میں دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، دن رات. اور وہ افسر اور جوان اپنے بچوں کو یتیم کر کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں. ماؤں کو ان کے گود میں جو دودھ پینے والے بچے ہیں ان کی گودیں خالی ہونے سے بچا رہے ہیں، اپنے خون سے، اپنی قربانیوں سے. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے اور کوئی قربانی ہو نہیں سکتی. اور اس کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے، اس کی ہم تکریم نہیں کریں گے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم جواب دہ ہوں گے. شومی قسمت دیکھیں کہ آج ایک ایسا طبقہ ملک کے اندر جب سے یہ واقعہ ہوا اور اس سے پہلے بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے. اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا. اور ہمارا جو مشرقی حصے میں جو ہمارا جو ملک ہے جس نے ہمیشہ پاکستان سے دشمنی کی ہے، انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر ملک کے اندر بسنے والے، پاکستان کا کھانے والے، جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اس کو ہمسایہ ملک نے جس طرح اس کو اپنے مختلف پلیٹ فارم سے اس کو نشر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی
عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ گھس بیٹھیے ملک کے اندر دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف اور فوج کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ یہ ہے وہ واقعات۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کمال مہربانی سے ایک سال میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالا ملا ہے، اس کو استحکام ملا ہے۔ اور یہ بات آج میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ، وہ ادارے ملک سے باہر جو پاکستان کی ہر موقع کے اوپر وہ پھگڑی لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے، آج وہ دل سے یا زبان سے وہ منہ بھر کے پاکستان کی وہ تعریف کریں کہ یہ ملک سنبھل گیا، یہ ملک یہ ڈیفالٹ سے بچ گیا، وہ حیران ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں تو ایک طرف دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف نمبردار زماں کڑیل جوانیوں کی قربانیاں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اور باہر ان کا سنگین مذاق اڑایا جائے، ان کی تضحیک کی جائے۔ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑا پاکستان کے خلاف کوئی اور جرم ہو نہیں سکتا۔ جنہوں نے طالبان کو پاکستان میں دعوت دی اور یہ کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں کاٹ دی ہیں، اور وہ طالبان اور وہ افغان جو 40 لاکھ افغان پاکستان کے اندر ہم نے ان کی بھرپور طریقے سے ہم نے ہر طریقے سے ہم نے ان کی یہاں پر ان کو رکھا، ان کا خیال رکھا، ان کے آج وہاں پر کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ جنورہ میں، کے پی میں، وہاں پر 6 دہشت گرد وہ ان کو جہنم رسید کیا گیا ہے۔ ان کا دھماکہ ہوا، چھت گری جس سے کہ 2 پاکستانی زخمی ہوئے۔ کیا یہ قربانیاں جس سے پاکستان نہیں دنیا میں امن اور چین قائم ہوا، اور اس سے بڑی کمٹمنٹ، اس سے بڑی ان ویورنگ کمٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ملک 80,000 اپنے وطن کے ساتھ ہی وہ قربان ہو جائیں، اپنی جو ان کی اکانومی ہے وہ تباہ ہو جائے، اور اس کے بعد اندر سے ایسے دشمن نما اٹھیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلیں، پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلیں۔ یہ تو وطن کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں دن رات، اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کے کہ پتہ نہیں دوبارہ ہم گھر لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے، ان کا بوسہ لے کر بچوں کا خدا حافظ کہہ کے آتے ہیں، کس جگرے کے ساتھ۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، یہ پیچھے میری اپنا بڑی بزرگ خواتین بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ جانتی ہیں کہ جب اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں سارا دن کہ خیر سے بچہ واپس آ جائے۔ تو جو معاذ پر جاتا ہے جوان، اپنے بچوں کو خیر بات کہتا ہے اور سلام کر کے جاتا ہے، اس کے جگر کو آپ نہیں پہچان سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ حالات، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ متون کیا جائے فوج کو، اور میں اس سے بڑی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ 30 سال سے 40 سال سے اس بات کا دائی رہا ہوں کہ یہ ملک کے معروضی حالات ایسے ہیں جہاں پر سیاستدانوں اور اس ادارے کو مل کر چلنا ہے۔ یہ کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ جو لوگ، جو ہمارے جوان جو سردوں پر جا کر دشمن کو اڑائیں اور خود گولی کھا کر اللہ کو پیارے ہو جائیں، ان کے خلاف ہم زہریلا پروپیگنڈا کریں۔ This is not acceptable, this will not be tolerated and we will not tolerate it انشاءاللہ۔ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی بالکل، اور اس کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے بالکل۔ اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی ترقی اور خوشحالی نہیں ہوگی۔ جس طرح میں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، بلوچستان کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے کیا اس کے فیکٹرز ہیں، اس پہ میں نہیں جا رہا، یہ وقت نہیں ہے، وہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہم اے پی سی بھی کریں گے، اس میں بات کریں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ 2010 کا جو NFC ایوارڈ تھا جو کہ لاہور شہر میں 3 دن بیٹھ کے اس کو اپنا اچیو کیا گیا، اس میں کریڈٹ جاتا ہے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو، کریڈٹ جاتا ہے اس زمانے کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو، کریڈٹ جاتا ہے میرے قائد نواز شریف کو، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو، بشمول نواب اسلم رسانی صاحب کو جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے۔ لیکن میں انتہائی ادب سے انکساری سے عرض کرنا چاہتا ہوں that NFC award could have never been achieved, never, if Punjab did not contribute 100% of the demands of Balochistan. اور میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی احسان نہیں تھا، میرا فرض تھا اس وقت کہ صوبہ بلوچستان پاکستان کا انتہائی خوبصورت، جہاں پر بلوچ بستے ہیں، پٹھان بستے ہیں، بروئی بستے ہیں، پنجابی بستے ہیں اور دوسری قومیں بستی ہیں، انتہائی خوبصورت لوگ، دلیر لوگ، جب تک کہ ان کا ڈیمانڈ آخری پوری نہیں ہو گئی ہم چین سے نہیں بیٹھے، اور اس کے نتیجے میں 11 ارب روپیہ پنجاب آج تک دیتا آ رہا ہے۔ اور مجھے بخدا وزیر اعظم آج نہ صرف خوشی ہے، اطمینان ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لیے حقیر خدمت کی، حقیر۔ اسی طریقے سے اسی NFC ایوارڈ میں 8% بیفور ڈسٹریبیوشن 8% ہم نے دیا اپنا KP کو، اور ٹو فائٹ وار اگینسٹ ٹیررزم، KP واز آور فرنٹ لائن، اور اس کے نتیجے میں آج تک KP کو اسی مد میں 600 ارب روپے جا چکے ہیں، 600 ارب روپے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارا پیارا صوبہ ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کے نتیجے میں 600 ارب کا اگر آپ پوچھیں کہ کیا اس کے ایکسپینڈیچر ہوئے، کیا انہوں نے وہاں پر بنائے، وہاں پر سیف سٹیز، CTD بنائے، میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں آج، اگر ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ لگ سکتا ہے۔ اگر ہم نے دہشت گردوں کا صفایا نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، امن اور ترقی اور خوشحالی کا جو سفر ابھی شروع ہوا ہے اس کو فوراً اس کو بریک لگ جائے گی۔ اب دیکھیں لیویز جو بلوچستان میں 80 ارب سال کا خرچ ہوتا ہے، ان کے پاس نہ ٹریننگ ان کو ہوئی، نہ ان کو اسلحہ کتنا ہے، ان کے پاس باقی جو گیجٹس کتنی ہیں، انٹیلیجنس کتنی ہے، تو یہ 80 ارب روپیہ I am prepared to have golden handshake with them۔ اور یہ 80 ارب روپیہ اگر ماڈرن گیجٹریز میں، ایمونیشن میں، ٹولز میں، IT AI میں لگائیں، آپ اپنی نئی فورس کھڑی کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نقشہ بدل جائے گا۔ پورے ملک کا سب سے بڑا صوبہ، اتنا بڑا رقبہ، اور 33,000 لیویز جس کے پاس ساز و سامان ہی نہیں۔ میں کسی کو دوش نہیں دے رہا۔ I am not here to make any kind of political point scoring. I am here as a Pakistani and nothing else۔ کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو 600 ارب KP کو گیا، کتنے انہوں نے بنائے CTDs، کتنے انہوں نے بنائے سیف سٹیز، کتنی اپنی نئی فورس کھڑی کی، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ میں اپنی خود نمائی کے لیے یہاں کوئی بات نہیں کروں گا۔ بلوچستان میں بھی یہی چیلنج ہے، اور یہاں پر CTDs اور ہر چیز یہاں پر پھیل جانی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم ہوش کے ناخن لیں، اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ I mean, there is no point in weeping over spilled milk. That's gone۔ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس سے سبق حاصل کر کے ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے، اور جن کو پاکستان سے محبت ہے، جو پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے وہ دن رات دعائیں بھی کرتے ہیں اور وہ دن رات تگدو بھی کرتے ہیں، وہاں سب بیٹھیں۔ ہم اپنی جو آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں۔ میری نظر میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مکمل اتفاق ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے اس کا فقدان ہے۔ پیچھے جب آج سے 6 مہینے پہلے جب KP میں زیادہ واقعات شروع ہوئے
تو ایک کیبنٹ نے, ہماری کیبنٹ نے ایک پلان دیا تو اس کی بھرپور مخالفت ہوئی. آج جن کے بچے یتیم ہو گئے, آج وہ مائیں جن کی گودیں خالی ہو گئیں, آج وہ اپنا ایک باپ جو he was the only single bread earner of that family, وہ اس دنیا سے چلا گیا, داغ مفارقت دے گیا. ان کی زندگی اندھیری ہو گئی کہ now they are facing muddy waves of life. کس طرح وہ اپنی زندگی گزاریں گے؟ والد بھی چلا گیا, والدہ بھی چلی گئی, بھائی بھی چلا گیا. ان سے پوچھیں کہ اس دہشت گردی نے کیا اس ملک کے اندر تباہی مچائی ہے. ایک تو یہ کہ ہم نے ایک کنسنسس پیدا کرنا ہے, اور آخری بات میں نے کل شفا سلار کو کہی تھی, آج میں پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باخدا جتنے وسائل ان کو چاہیے, جتنے وسائل کو چاہیے میں انشاءاللہ مہیا کروں گا. کسی صوبے سے بھی میں اب تقاضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, we are all because of پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب یہ ہمیں مل کر یہ بیڑا اٹھانا ہے. بلوچستان کے ہمارے بلوچ قبائل کی عظیم روایات, یہاں پر پشتون جو آباد ہیں شمالی ایریاز میں, ان کی روایات مثالی ہیں, مثالی. یہ جو واقعہ پرسوں ہوا یہ بلوچ کلچر کے نام پر ایک دھبا ہے, اور یقیناً جو یہ ٹولہ ہے دہشت گردوں کا, وہ ہر وہ کام, ہر وہ حربہ اختیار کرے گا جس سے کہ پاکستان کے عوام میں خدا نخواستہ تقسیم پیدا کی جائے. اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ قومی یکجہتی کی. جتنا ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد ہوگا اتنی دلیری اور اتنی کمٹمنٹ سے افواج پاکستان ان دہشت گردوں کا جلد سے جلد خاتمہ کریں گی. لہٰذا آج اگر پہلے سے کہیں زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کی. ہم اپنی اپنی سیاست کرتے رہیں گے, اپنی اپنی بات کرتے رہیں گے, لیکن اس ایک معاملے کے اوپر کہ ملک کو خوارج سے اور اس فتنے سے اور اس دہشت گردی سے بچانے کے لیے ہمیں یکجاں دو قارب ہونا ہوگا. اس کے لیے میں انشاءاللہ مشورے کے ساتھ ایک میٹنگ بھی بلاؤں گا پوری تیاری کے ساتھ, تاکہ اس میں ہم باقاعدہ مشاورت کے ساتھ اسی ایک نقطے کے اوپر, جس طرح اے پی سی کے بعد جو 16 دسمبر 2014 کو واقعہ ہوا تھا پشاور میں, مجھے یاد ہے اسی طرح ٹیبل پہ ہم سب اکٹھے ہوئے تھے اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ مل کر اس کو ہم شکست دیں گے. اور آئیے آج اس میٹنگ کے اختتام پر ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائیں گے. انشاءاللہ ابھی اسی مہینے کے آخر میں 300 بچیوں کا جو فریش گریجویٹس ہیں ایگریکلچر کے, وہ چین جا رہے ہیں ٹریننگ کے لیے. بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں, اور یہ میرا آج کا یہ پیمانہ نہیں, جب میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اس زمانے سے میرا یہ پیمانہ تھا. اور مجھے دل سے خوشی ہے اسی طریقے سے آپ کو لیپ ٹاپس ملنے والے ہیں 10%, اس میں آپ کا کوٹا زیادہ ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جدید جو علوم ہیں آئی ٹی اے آئی, اس میں جو ٹریننگ جو ہواوے نے دینی 3 لاکھ بچوں اور بچیوں کی, اس میں بھی آپ کا کوٹا ہے. تو میں یہ کہوں گا اپنے تائیں اور تمام یہ ساتھی رائٹ اور لیفٹ میں جو بیٹھے ہیں کہ بلوچستان باقی صوبوں کی طرح ایک بہت خوبصورت ہمارا پیارا صوبہ ہے, محبت والا صوبہ ہے اور ویلیوز والا صوبہ ہے. اقدار ہے, آپ نے بلوچستان کے عوام نے 48 میں اسی کوئٹہ میں میونسپل ہال میں آپ ہی نے خوشی سے اعلان کیا تھا پاکستان کے ساتھ الحاق. یہ الحاق ایک قیامت تک قائم رہے گا, مضبوطی آئے گی, نکھار آئے گا, خوشبو آئے گی, محبتیں بڑھیں گی. شہداء کے لیے دعا کریں.